بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ برصغیر میں زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے 3 طرح کے کیلنڈر دیکھے جاتے ہیں، جن میں عیسوی کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر اور بکرمی یا دیسی کیلنڈر۔ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 29 مئی 2025 دن جمعرات کا، ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں یکم ذی الحج 1446 ہجری دن جمعرات کا، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے 2 ذی الحج 1446 ہجری دن جمعرات کا، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک قمری کیلنڈر کے حساب سے ہم سے ایک دن آگے ہیں۔ بکرمی یا پنجابی کیلنڈر 15 جیٹھ 2082 دن جمعرات کا۔ ماضی کے دریچوں سے چند واقعات جو پاکستان اور مسلمانوں سے متعلق ہیں۔ 29 مئی 624 عیسوی کو غزوہ سبوک پیش آیا، جو ابتدائی اسلامی غزوات میں سے ایک ہے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں نے مدینہ کے دفاع میں کامیابی حاصل کی۔ 29 مئی 1453 قسطنطنیہ کی فتح، جسے یورپ آج تک نہیں بھولا۔ قسطنطنیہ، جس کا موجودہ نام استنبول ہے، سلطان محمد ثانی کے ماتحت عثمانی فوجیوں نے 53 دن کے محاصرے کے بعد قسطنطنیہ پر قبضہ کیا اور 2000 سال سے زائد عرصے کے بعد رومی سلطنت کا خاتمہ کیا۔ 29 مئی 1868 عبد المجید ثانی سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ کا یوم پیدائش۔ آل عثمان کے اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے آخری خلیفہ تھے، جنہیں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد خاندان کا سربراہ منتخب کیا گیا۔ 3 مارچ 1924 کو ترک جمہوریہ کی جانب سے خلافت کے خاتمے کے اعلان کے ساتھ ہی ان کا عہدہ خلافت بھی ختم ہو گیا۔ وہ 19 نومبر 1922 سے 3 مارچ 1924 تک خلیفۃ المومنین رہے۔ عبد المجید ثانی 23 اگست 1944 کو پیرس، فرانس میں اپنی رہائش گاہ میں انتقال کر گئے اور انہیں مدینہ منورہ، سعودی عرب میں سپرد خاک کیا گیا۔ 29 مئی 1988 صدر جنرل ضیاء الحق نے محمد خان جنیجو کو وزارت عظمیٰ سے برطرف کر دیا اور پارلیمان کو توڑ کر ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ 29 مئی 1993 کو پاکستان میں سیاسی بحران جاری تھا، جس کے دوران وزیراعظم نواز شریف اور صدر غلام اسحاق خان کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے تھے۔ 29 مئی 2015 کو سعودی عرب کے شہر دمام میں ایک شیعہ مسجد پر خودکش حملہ ہوا، جس میں 4 افراد شہید ہوئے۔ یہ حملہ داعش نے کیا تھا۔ 29 مئی 2024 دنیا کا 6واں ملک بننے پر قوم کو مبارکباد۔ پاکستان نے اپنا پہلا آئی کیوب قمر چاند مشن کامیابی سے مکمل کیا۔ چین کے روبوٹک خلائی جہاز چینگ 6 کے ساتھ خلا میں جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ چاند تک سیٹلائٹ بھیجنے کے اس مشن کی تیاری میں طلباء کا مرکزی کردار ہے۔ ذوالقعدہ، جو لوگ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں یا وہاں سے آتے ہیں، ان کے لیے 29 ذی القعدہ اکثر احرام باندھنے اور ذوالحلیفہ یعنی میقات سے روانگی کا دن ہوتا ہے۔ 29 مئی ہر سال اقوام متحدہ کی امن فوج کا بین الاقوامی دن منایا جاتا ہے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔